انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا قرآن تو سادہ لوگوں کے لیے تھا، امیاں یار اصل علم تو یہ فلسفہ چھا گیا، اور سارے مدرسوں میں مسجدوں میں فلسفہ، اور علماء بھی بیچارے ہاتھ جوڑنے لگے، آیتوں حدیثوں کی تعویلیں کرنے لگے کہ اس طرح یار مطلب کر لو، جان چھڑاؤ۔ تو وہ وقت گزر گیا، آندھی گزر گئی، اور 2 صدیاں گزرنے کے بعد ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں، بچوں تک کو پتہ چل گیا کہ افلاطون ارسطو بیوقوف سے، یار وہ باتیں تو کچھ بھی نہیں تھی، اوپر ایسا لبادہ تھا، موٹے موٹے لفظ ہم گھبرا گئے، چیزیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی مذہب ہی ٹھیک ہے۔ تو مولانا نیاز صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا، نئی تحقیق نئی کوئی نہیں، وہی باتیں ہیں جو فلسفی اس وقت کہتے تھے، وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ آج ایک ادنا طالب علم بھی ہم ہنسی اڑاتا ہے کہ ایسی باتیں وہ بیوقوف کہتے رہے بڑے بڑے فلسفی۔ یہی ہوگا، اب بھی کوئی علم نہیں نیا آیا، کوئی بات نہیں آئی، آپ خواہ مخواہ پریشان ہیں۔ جن کے آپ مفتی اور مرید، ان سے اگر پوچھیں نا یورپ میں جو امام ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے ایمانداری سے کہ نیاز صاحب یہ ہمارے ظنون ہیں، اندازے ہیں، گویڑ ہیں، یہ تحقیقی باتیں نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ سچ مجھ ایسا ہے، ہمارا خیال ہے۔ تم اندھے مقلد ان سے بھی بڑھ کر ایمان لے آتے ہو کہ یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت نہیں کہتے، وہ کہتے خیال ہے۔ اس لیے یہ خیال جو ہیں یہ اڑ جائیں گے، حق ہی رہے گا جو قرآن اور دین ہے۔ یہ آج کی بات یہ بیان ہوئی کہ پہلے بھی یہ جو ہے نا علم اور فلسفہ، لوگ اس کی روشنی سے ان کی آنکھیں چنجاتی رہی ہیں، اور وہ گھبرا جاتے رہے کہ دین کیسے بچے گا، وہ سب اڑ گیا، دین اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح یہ فلسفہ جدید بھی جو ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں، خالی خولی باتیں ہیں، یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ بہت اچھا سمجھایا کہ لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں لفظوں سے، بڑے بڑے مشکل لفظ سے بولتے ہیں، دنیا ڈر جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا کچھ نہیں، لینا کی ثواب کر یہ دے دینا۔ اللہ اکبر، تجدد کا پائے 24۔ ہاں یہ بولے نا، یہ میں اس کا جو عنوان ہے تجدد کا پائے، تجدد کا پائے 24، یہ مولانا روم کا ایک شعر ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ پائے استدلالیاں 24 بود، پائے 24 سخت بے تمکین بود۔ کہ یہ جو دلیل سے عمارتیں کھڑی کرتے ہیں نا، ضمنی اور تخمینی دلیلیں جو ہیں، یہ لکڑی کے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کے پاؤں پہ آدمی کہاں سے کھڑا ہو سکتا ہے، اسے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ تو یہ جو کچھ نیاز صاحب نے کہا، یہ دراصل پائے 24 ہیں، یہ ایک بیساکھی ہے جس پہ یہ کھڑے ہوئے۔ بیساکھی جو ہے وہ اصل ٹانگ کا کام نہیں دے سکتی، اصل علم وہ ہے جو نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچایا ہے۔ باقی جو علوم ہیں وہ ظنون ہیں، وہ خیالات ہیں لوگوں کی، وہ کوئی حقائق نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے نا کہ ڈارون کے نظریہ اب تک آج 100 سال سے بھی زیادہ اس کو ہو چکا ہے، 100 سال کے قریب ہو چکا، لیکن اس کو کیا ہے، وہ آج بھی اس کو ایک نظریہ کہتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں کہتے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے اصرار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کڑی ہے، وہ گم ہے، وہ گم کڑی آج تک ان کو نہیں کر سکتے۔ اسی پر انہوں نے، ان کے دراصل مقاصد ہیں، ان سے مقاصد ان کے یہ ہیں کہ ہم تو گئے دین سے، انہوں نے تو، ان کا دین تھا ہی کچھ نہیں، تو چنانچہ انہوں نے پیچھا چھڑایا، یورپ نے جو ہے پیچھا چھڑایا کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی۔ ان کی جو دنیا پرستی تھی یورپ والوں کی، اس کے ساتھ وہ مسیح علیہ السلام کے مذہب کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، جس میں یہ ہے کہ دولت کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سے چھڑایا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں، یہ عالم اسلامی جو ہے، اس کو دین سے بدزن کرو تاکہ یہ بھی اسی طرح سے دین سے اپنا پیچھے چھڑا لیں، جو اس طرح کہ ہم نے پیچھے چھڑایا، یہ بھی ملحد بن جائیں ہمارے اثر۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی جو بنیاد ہیں ان پر، یہ توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر یہ کیا، اور اس کے لیے استدلال انہوں نے یہ کیا کہ یہ سائنس جو ہے یہ کہتی ہے، لیکن وہ تو پھر بھی اس حد تک رہے اپنے جو ان کے خیالات تھے ان کو خیالات کے طور پر پیش کیا، یہ نہیں پیش کیا کہ یہ حقائق ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نیاز فتح پوری جیسے جو ان کی بقول مولانا کے چچوڑی ہوئی ہڈیاں اٹھا کے جو ہیں وہ ان کو چوستے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہے۔ اب یہی ہے، اس میں آگے جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، اس کی بنیاد کیا تھی جس پر یہ بات کہتے ہیں۔
کہ وہ شکوک صرف یہ پیدا کروں نبوت کے اندر اور ان پہ بحث کروں. مولانا نے کہا کہ اس پہ بحث کیوں کر لیں، جب آئے گا نا تو اس میں مولانا نے یہ کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ شکوک و شبہات جو رسالت وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں یا ایک غیر مسلم کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر بات کریں تو پھر آپ کو ایمان لانا ضروری ہے، اس پہ شکوک و شبہات آپ نہیں ڈال سکتے. آپ غیر مسلم کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو شکوک چاہیں آپ کریں. تو اس کا پھر یہ ہوا کہ نگار کا تبادلہ ترجمان قرآن سے بند ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے بھیجا نہیں. مطلب یہ کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہیں گے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ شکوک نہیں پیش کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مسلمان نہیں ہوں. اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی. اس لیے حالانکہ اخبار اور رسالے جو ہیں مختلف نظریات والے مخالفین کو بھی اپنے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے خیالات کا پتہ چلے، لیکن نگار کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں بخشی. اس کا موقف اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے تبادلہ ہی بند کر دیا.